بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکیم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے قریب بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری اٹھا لے گیا ہے۔ بشریت کے تقاضے سے مجھے بھی ویسے ہی افسوس ہوا جیسے دوسرے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، تو میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جب انہیں بتایا تو انہوں نے برا محسوس کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب میں اس لونڈی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ ایماندار ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہر معمولی بات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ اس بارے میں اللہ کا حکم معلوم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صرف اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، ہرگز اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تم سے نہ کروائیں، پھر تمہارے اس فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ بہرحال صحابی نے لونڈی کو مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برا محسوس کیا اور اس بات کو اہمیت دی کہ صرف مومن غلام کو آزاد کرنا چاہیے، نہ کہ کافر کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھ گچھ کی تاکہ معلوم کریں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے تو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ توحید سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کرنا کہ وہ کہاں ہے سنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی سے دریافت کیا۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کے جواب کو درست قرار دیا۔ اس طرح قرآن کریم نے بھی اس جواب کی تائید کی ہے، جیسا کہ سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم آسمان پر جو ذات ہے اس سے بے خوف و خطرہ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات اللہ کی ہے جو آسمان پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے سے ہی ایمان صحیح ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے سچے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ عقیدہ اپنانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس حدیث سے اس شخص کی غلطی ثابت ہو گئی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، ذات سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو لونڈی کو طلب کیا تاکہ اس سے پوچھ گچھ کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور اس سے صوفیوں کی یہ غلطی ثابت ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔